ان کے پہناوے پر بھی نظر ڈالو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات و مائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہ اندر سے برہنہ ہوں گی، اندر سے ننگی ہوں گی۔ دیکھ لیجیے آپ ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں، آپ جو غیر شادی شدہ ہے جن کی شادی نہیں ہوئی وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں، آستینیں کھلی ہوئی ہیں، دوپٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا۔ اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر، اور ان کو الٹا الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے، اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، اور ان کے دونوں سینوں میں، عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر ڈھونک دیے گئے ہیں یہاں سے، اور یہاں نکال لیا گیا ہے، یہاں سے کھنجر ڈالا یہاں نکالا گیا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھیں، اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھیں، اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھیں، اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اوڑا کرتی تھیں، یہ کھلے بال لے کر چلتی تھیں، بازار میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے۔ اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے ہیں، یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں چادر نہیں ڈالتی تھی، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے، آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر بھونک دیا گیا ہے۔ ہماری ماں بہنیں یہ عذاب پہ کہیں مبتلا نہ ہوں، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے، ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھ ہو جائیں۔ ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائیں تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں۔ فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات و مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، اتنا میک اپ کریں گی، لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک، بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک، ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے۔ یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھنچ جائیں گی۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا، یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی، کہا علی نے کیوں رو رہی ہو، ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کہا علی میرے شوہر میری ایک وصیت ہے اس کو یاد رکھنا، بتاؤ تو میری بیوی ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، بتاؤ کیا وصیت ہے؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا، دن میں نہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی، مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد دفن کیا جائے گا، ظہر میں انتقال ہوتا ہے تو عصر میں، اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ فرمایا اے علی، اے میرے شوہر، میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جانا، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے،
میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ کی یہ نصیحت تھپڑ مار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے منہ پر، ہماری عورتوں کے منہ پر۔ غور کریں، مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے، کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پہ پڑی ہو، اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ ایک طرف اس پردے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، اور اس سوسائٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں، آوارہ بھیڑوں کو دیکھیے۔ آج مجھے کہنا پڑ رہا، آوارہ گائیں، آوارہ بھینسیں، آوارہ بکریاں، آوارہ بھیڑیں، ان کو کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ یہ مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں، ضرورت پڑنے پر قرآن نے بھی چوپایوں کی مثال دی ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ جب قرآن انسان کو اللہ چوپایوں کی طرح کہہ سکتا ہے، اگر ہم نے ان کو بے لگام گھوڑی اور بے لگام اونٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑ و بکری کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا، کوئی غلط نہیں کیا۔ ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنا ہے۔ میرے بھائیوں، 1:02 ہو چکا ہے۔ مجھے کہا گیا پہلے آپ کو 9 بجے ٹائم دے دیا جائے گا، میں نے سوچا 11 بجے ختم ہو جائے گا، لیکن 11 بجے ٹائم دیا گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ 1.5-2 گھنٹہ تو بولنا ہی تھا، بول دیا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے سماج کی اصلاح پیدا فرما دے، ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، ہم جمیع مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ قائم کر دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایک چیز پر حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اچھا یہاں دیکھتا ہوں میں، بس میں نے دیکھ لیا ہے، اب سنیے، میری نظر میں آ گیا، میری آنکھوں نے فوٹو کھینچ لیا اس کا۔ حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، ایک دروازے سے کے پاس سے گزرتے ہیں، اندر ایک عورت کے کراہنے کی آواز آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو سنتے ہیں کہ ایک عورت شعر پڑھ رہی ہے، اور شعر پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے، اگر مجھے عمر کے سپاہیوں کا ڈر نہ ہوتا تو آج میں نضر ابن حارث کو اپنے گھر بلاتی، اور آج میری 4 پائیوں کی چولیاں بول رہی ہوتی۔ مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو آج نضر ابن حارث سے میں اپنے جسم کی تسکین کر لیتی، نضر ابن حارث کو بلا لیتی اور میں اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیتی، اپنی 4 پائی کی کچر مروا لیتی، اس کی آوازیں نکل جاتی۔ یہ عربی میں شعر پڑھ رہی تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے اس مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، ذہن میں بٹھا لیا، اور پتہ لگانے لگے کہ نضر ابن حارث کون ہے۔ یہ عورت نضر ابن حارث کو کیوں یاد کر رہی تھی؟ جب نضر ابن حارث کو بلا کر حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت نیک آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، بڑے عبادت گزار ہیں۔ پوچھا امیر المومنین نے، عمر فاروق نے، اے نضر، اس جگہ پر میرا گزر ہوا، وہاں ایک عورت رہتی ہے اس نام کی، مجھے بتاؤ کہ اس نام کی عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ نضر ابن حارث نے کہا، اللہ کی قسم، نہ تو میں نے اس عورت کا نام سنا ہے اور نہ ہی میں اس عورت کو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ وہ مجھے کیسے جانتی، مجھے نہیں معلوم۔ جب انہوں نے قسم کھا کر یقین دلایا تو حضرت عمر نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ نضر ابن حارث نے کہ اندر اس عورت نے کیا دیکھ لیا ہے جو ان کو یاد کر رہی تھی۔ ایک طرفہ آگ لگی ہوئی تھی محبت کی اور کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو نضر ابن حارث کو میں اپنی 4 پائی پر بلاتی اور آج میں اس کے ساتھ زنا کرتی، میں اس کے ساتھ منہ کالا کرتی۔ اب حضرت عمر نے اس عورت کو بلوایا، جب وہ عورت آئی تو اس سے پوچھا، اے عورت،
نضر ابن حارث کون ہے؟ پہلے تو وہ آناکانی کرنے لگی، کون نظر؟ نہیں میں نہیں جانتی. حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا کوڑا نکالو، یہ ایسے جواب نہیں دے گی. جب حضرت عمر فاروق نے کوڑے کو لہرایا تو کہنے لگی بتا رہی ہوں. کوڑا دیکھتے ہی کہنے لگی بتا رہی ہوں. پھر اس نے بتایا کہ نضر ابن حارث مجھے نہیں جانتا، لیکن میں نضر ابن حارث کو اچھی طرح جانتی ہوں اور میرا دل اس کے اوپر آمادہ ہے. میرا شوہر کئی سالوں سے گیا ہوا ہے، ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا ہے. تو کہا یہ بتاؤ نضر ابن حارث تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں، پھر کیا بات ہے؟ تمہیں نظر کے اندر کیا چیز اچھی لگی؟ کون سی چیز ہے نظر کی جس نے تمہارے دل میں نظر کے لیے جگہ بنا لی؟ عورت کہتی ہے امیر المومنین ہمیں نضر ابن حارث کے آگے کے بال بہت اچھے لگتے ہیں، ان کے زلفیں بہت اچھی لگتی ہیں. جب وہ عمامہ یا پگڑی اتار لیں تو ان کے بال آگے کے بڑے خوبصورت ہیں، اور ان بالوں کی وجہ سے میرا دل نضر ابن حارث کے اوپر آ گیا. آپ نے کہا جاؤ. اب نضر ابن حارث کو دوبارہ بلایا گیا. نضر ابن حارث جب دوبارہ آئے، امیر المومنین نے کہا آئے نضر پگڑی اتارو. نضر ابن حارث نے جب عمامہ اتارا، پگڑی اتاری، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر کے آگے کے بال واقعی ان کے بڑے ہوئے ہیں. یہاں آپ پیچھے کے بال بڑھا سکتے ہیں تھوڑے بہت، یہاں تک یہاں تک یہاں تک، لیکن آگے کے بال آپ یہ زلفیں جو ہوتی نا، کبھی دیکھا کبھی کبھی کچھ لوگ تیرے نام سلمان خان ہجڑے جیسی وہ ایکٹنگ ایسے، یہ آگے کے بال صحیح نہیں ہیں. قرآن نے آگے کے بالوں کے بارے میں کیا کہا؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ، قیامت کے دن ہم ابو جہل کو پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے. پیشانی ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا ہے، کوئی پکڑ کے دکھائے پکڑ جائے گا؟ نہیں. تو پیشانی پکڑنے کا مطلب یہ آگے کے بال، یہ بال پکڑ کر ابو جہل کو گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن. تو میرے بھائیوں، آگے کے بال، پیشانی کے بال رکھنا یہ ابو جہل کی نشانی ہے، ابو جہل کی عادت ہے. ابو جہل نے آگے کے بال رکھے تھے، اس لیے اللہ نے ابو جہل کے بالوں کا ذکر کر دیا. ہم اس کو آگے کے بال پکڑ کر، پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے. یہاں میری آنکھیں فوٹو کھینچ چکی ہیں. اب سوچ لو کس کے بال محمد رسول اللہ کی طرح ہو، کس کے بال ابو جہل کی طرح، سوچ لو. تو نضر ابن حارث کے جب بال دیکھے تو کہا امیر المومنین نے، اے نضر ابن حارث تمہارے آگے کے اور سامنے کے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، مدینے کی عورتوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے. تمہارے آگے کے یہ ہپی کٹ بال دیکھ کر مدینے کی عورتیں اپنے آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگی ہیں، اپنے قابو کھونے لگی ہیں. ادھر آؤ. نضر ابن حارث کو بٹھایا، پھر ایک باربر کو، ایک نائی کو بلایا، حجام کو بلایا، اور پورا اس طرح لے کر ان کے سر کے سارے بال گھونٹ ڈالے، گنجا کر دیا، ٹکلا. کچھ ٹکلے ہمارے دیش کو بھی چلا رہے ہیں. بالکل بال اس کے الگ کر دیے ایک دم. نضر ابن حارث نے کہا اگر میرے بال دیکھ کر دوسرا فدا ہو رہا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تھوڑی کہا تھا. امیر المومنین کہتے ہیں غلطی تمہاری ہے، تم نے آگے کے اتنے اچھے بال رکھے ہی کیوں ہیں؟ نہ یہ بال رہیں گے اور نہ تمہاں سے لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی. بال ہی کاٹ دیے اور ان کے سر پہ اب عمامہ باندھ دیا. خدا کی قدرت دیکھو، پہلے وہ کم خوبصورت لگ رہے تھے، بال کاٹنے کے بعد، ٹکلا کرنے کے بعد جب عمامہ باندھا تو اور خوبصورت لگنے لگے. اب مدینے کی ایک لڑکی ان پر فدا ہوتی تھی، بال کٹنے کے بعد، عمامہ باندھنے کے بعد 10 لڑکیاں ان کے اوپر فدا ہونے لگیں. حضرت عمر نے کہا یار یہ تو معاملہ ہی عجیب ہو گیا، الٹا ہو گیا. میں تو بال کاٹ کے بھی صحیح نہیں کر پایا. پہلے تو ایک لڑکی مر رہی تھی، اب تو 10 مرنے لگی.
تو کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن تمہیں اب مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تم جب تک مدینے میں رہو گے تو مدینے کی لڑکیاں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی، اس لیے ساری لڑکیوں کو تو مدینے سے نکالا نہیں جا سکتا، تمہیں ہم مدینے سے نکال رہے ہیں۔ کہا امیر المومنین مدینے سے نکال کے آپ جہاں بھیجیں گے وہاں کی لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی؟ کہا کہ میں ایسی جگہ تمہیں بھیج رہا ہوں جہاں مسلمان نہیں ہوں گے، ہم تمہیں عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہے ہیں اور تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ تم وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو گے، دین کی دعوت دو گے، دین کا پیغام پہنچاؤ گے۔ وہاں رہنے کے بعد اگر کوئی اسلام لے آتی ہے اور اس کے بعد تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کم سے کم مدینے کی لڑکیاں تو فتنے میں محفوظ رہیں گی فتنے سے۔ نضر ابن حارث کو دوسری کنٹری میں بھیج دیا، دوسرے شہر میں بھیج دیا اور ذمہ داری دے دی کہ اتنے مہینے میں اتنے دن میں اتنا کام، اتنا دعوت، اتنی تبلیغ کر کے اور پوری ایک لسٹ بنا کر ہمیں بھیجو۔ جب دن بھر کام ہی میں رہو گے اور پھر یہ عیسائی ہونے کی وجہ سے شاید مسلمان سمجھ کر تم سے پیار ہی نہ کریں، اس لیے تم ان سے دور رہنا اور تم بھی اور ان کے فتنے میں مت آنا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر یہ کرتے تھے، ایک کے بڑے بال دیکھے تو اس کو بھی کاٹ ڈالے۔ ہمارے سماج کے اندر ابھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کر بھاگ جائے، پنچایت بیٹھ جائے گی، دوسرے دن مکھیا آ جائیں گے، سرپنچ صاحب آ جائیں، صاحب تیرا لڑکا اس لڑکی کو لے کے بھاگا، ہاں کیا ہو، 2 لاکھ روپے جرمانہ دو، اس کی لڑکی کی زندگی بیکار ہو گئی، بیچاری بدنام ہو گئی، یا اس لڑکے کے ساتھ اب نکاح کرو، چلو یا تو نکاح کروا دیا جائے گا یا جرمانہ متعین کر دیا جائے گا۔ جس طرح لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ رہا ہے اس کی پنچایت تم بٹھا دیتے ہو، سماج کے اندر کسی کے آگے کے بڑے بال ہیں، کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں۔ شراب کوئی پیتا ہے سماج کے اندر، کبھی پنچایت بٹھائی ہے؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ، مسجدوں کے سامنے چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان پنچوں نے کبھی بیٹھ کر ان بے نمازیوں کے لیے کوئی میٹنگ کی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، سماج کا ایک بڑا حصہ ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی کی فجر کی نماز میں 1 رکعت چھوٹ گئی، یعنی وہ بعد میں آیا تھا، حضرت عمر 1 رکعت پڑھا چکے تھے، وہ بعد میں آیا تو 1 رکعت میں شامل ہو گیا، تو اب جب سلام پھیرا جائے گا تو 1 رکعت بعد میں پڑھے گا نا، وہ پوری کرے گا۔ تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا، یہ بعد میں آیا، پھر دیکھتے رہے، پتہ چلا 1 ہی رکعت اس نے پڑھی، یعنی 1 مل گئی تھی، 1 پڑھ لی اور 1 بعد میں پوری کر لی۔ حضرت عمر نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ جب باہر نکلے تو خفیہ جو CID ہوتی ہے، خفیہ CID جو گپت طریقے سے پتہ لگا کے خبر دیتی ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف یہ لوگ ہیں، یہ ષڈینتر رچ رہے ہیں، تو خفیہ CID کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ آدمی جو وہ دیکھو، وہ کہاں، ہاں دیکھا، اس کا نام ڈائری پہ نوٹ کرو۔ CID نے نوٹ کر لیا۔ کہا کہ اس کے بارے میں پتہ لگانا، یہ روز دیر سے آتا ہے یا آج ہی دیر سے آیا ہے، نظر رکھنا، میں تو دوسری بستی میں دوسرے علاقے میں جا رہا ہوں، کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا، اگر کل بھی دیر سے آیا اور پرسوں بھی دیر سے آیا، اگر یہ 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ CID نے کہا کیا سزا دیں گے؟ کہا میں اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دوں گا اور بایاں پیر، یا دایاں پیر کاٹ دوں گا اور بایاں ہاتھ، ہم اس کا 1 ہاتھ کاٹیں گے اور اس کا 1 پیر کاٹ دیں گے، اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر، اس کو خلاف سے ہم کاٹ دیں گے، ہم اس کو یہ سزا دیں گے۔ کہا امیر المومنین کیوں؟ کہا میں نے جناب محمد رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منافقوں کے اوپر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی اور ایک فجر کی۔ وہ عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں تاخیر سے آتے ہیں، اگر یہ 2 دن اور دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ منافق ہے، 3 دن اگر مسجد میں دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ منافق ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوٹی تھی، وہ بھی 1 رکعت، صرف جمعہ ہی کے دن نماز پڑھنے والوں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹی تھی، 1 رکعت چھوٹی تھی، نماز تو مل گئی تھی، 1 رکعت تو ملی تھی، 1 رکعت بعد میں پوری کر لی۔ پیشاب پائخانے میں بھی دیر ہو سکتی ہے،
سو کر اٹھنے میں بھی دیر ہو سکتی ہے. موبائل کا زمانہ نہیں تھا, الارم کا زمانہ نہیں تھا, آنکھ دیر سے بھی کھل سکتی ہے. بیچارہ سو گیا ہوگا یا جنگل میں کھیت میں لیٹرین اور پیشاب کرنے جانا پڑتا, ہو سکتا ہے کہ لیٹرین میں دیر ہو گئی ہو, بیچارے کو آنے میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن حضرت عمر نے فوراً سزا نہیں دی, کہا ہو سکتا ہے ایسا, اس لیے آج دیر ہو گئی ہو, لیکن کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا, روز دیر تھوڑی ہوگی. اگر منافقت اس کے اندر آ گئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا, اور 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا اور ایک پیر کاٹ دوں گا. ذرا اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں, سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں. صرف جمعے کے دن مسجد میں آ رہے ہیں, جمعے کے دن کی بھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑھے ہوتے ہیں, اور جمعے کے دن ہم پہلی صف میں آ کے بیٹھیں 11 بجے سے. مولانا جرجیس صاحب خطبہ دیں گے, 11 بجے سے مسجد بھر گئی. جو پورے ہفتے مسجد میں نہیں آیا, مولانا جرجیس کا خطبہ سننے کے لیے آج پہلی صف میں بیٹھا, سعودی عرب کا رومال ڈال کے, جنت الفردوس بھی لگایا, خوشبو آ رہی ہے, پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ, سعودی عرب کا رومال بھی ڈالا ہوا ہے, اور جمعے کے دن نماز پڑھ کے نکلا, داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے, ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے. سماج کے لوگ میٹنگ کریں, بتائیں ان بے نمازیوں کے لیے آپ کے ہاں کتنے ایکشن لیے گئے, کتنے ایکشن. آپ جواب نہیں دے پائیں گے اس بات کا, آپ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا. کتنے ایکشن لیتے ہیں آپ. شرابیوں پر ایکشن نہیں, جواریوں پر ایکشن نہیں, صرف لڑکا لڑکی لے کے بھگ جائے تو ایکشن لے لیتے ہیں آپ. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے, ہمیں ان چیزوں پر نظریں ڈالنا ہے, اپنے سماج میں ان عورتوں کو بھی دیکھنا ہے. بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے, ان کے پہناوے پر بھی نظر ڈالو. اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات و مائلات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی, لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے, وہ اندر سے برہنہ ہوں گی, اندر سے ننگی ہوں گی. دیکھ لیجیے آپ, ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں آپ. جو غیر شادی شدہ ہے, جن کی شادی نہیں ہوئی, وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں, آستینیں کھلی ہوئی ہیں, دوپٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا. اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر, اور ان کو الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے, اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں, اور ان کے دونوں سینوں میں, عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر ڈھونک دیے گئے ہیں یہاں سے, اور یہاں نکال لیا گیا ہے, یہاں سے کھنجر ڈالا, یہاں نکالا گیا ہے. پوچھا اللہ کے نبی نے, جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے, جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی, یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھیں, اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھیں, اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھیں, اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اوڑا کرتی تھیں, یہ کھلے بال لے کر چلتی تھیں. بازار میں, اسکولوں میں, کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے. اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے ہیں, یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں, چادر نہیں ڈالتی تھی, اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا. غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے, آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے, ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے, ان کے سینوں میں کھنجر بھونک دیا گیا ہے. ہماری ماں بہنیں یہ عذاب پہ کہیں مبتلا نہ ہوں, ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے, ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھ ہو جائیں. ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائیں تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں. فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گے کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. ممیلات و مائلات, لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی. اتنا میک اپ کریں گی, لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک, بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک, ہرے رنگ کا
کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے. یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھنچ جائیں گی. لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا. یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا. یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی. جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے، پردہ ضروری ہے. حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی. کہا علی نے کیوں رو رہی ہو؟ ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے. کہا علی میرے شوہر، میری ایک وصیت ہے، اس کو یاد رکھنا. بتاؤ تو میری بیوی ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، بتاؤ کیا وصیت ہے؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں. عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا، دن میں نہیں. حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی. مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد دفن کیا جائے گا. ظہر میں انتقال ہوتا ہے تو عصر میں. اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ فرمایا اے علی، اے میرے شوہر، میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں. میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جانا، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا. پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے. حضرت فاطمہ کی یہ نصیحت تھپڑ مار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے منہ پر، ہماری عورتوں کے منہ پر. غور کریں، مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے. کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پر پڑی ہو، اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. ایک طرف اس پردے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، اور اس سوسائٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں، آوارہ بھیڑوں کو دیکھیے. آج مجھے کہنا پڑ رہا آوارہ گائیں، آوارہ بھینسیں، آوارہ بکریاں، آوارہ بھیڑیں، ان کو کہنا پڑ رہا ہے. آپ یہ مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں. ضرورت پڑنے پر قرآن نے بھی چوپایوں کی مثال دی ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. جب قرآن انسان کو اللہ چوپایوں کی طرح کہہ سکتا ہے، اگر ہم نے ان کو بے لگام گھوڑی اور بے لگام اونٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑ و بکری کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا، کوئی غلط نہیں کیا. ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنا ہے. میرے بھائیوں 1:02 ہو چکا ہے. مجھے کہا گیا پہلے آپ کو 9 بجے ٹائم دے دیا جائے گا. میں نے سوچا 11 بجے ختم ہو جائے گا، لیکن 11 بجے ٹائم دیا گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ 1.5-2 گھنٹہ تو بولنا ہی تھا، بول دیا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے سماج کی اصلاح پیدا فرما دے، ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، ہم جمیع مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ قائم کر دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.